اور جیسے ہمارے خیالات ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جیسے تمہارے گمان ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے، اللہ تمہارے گمانوں کے ساتھ ہے۔ گمان بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے خیالات بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو سوچ سمجھ کے سوچیے کہ میں نے کیا سوچنا ہے، سوچ سمجھ کے خالی کرنا نہیں ہے۔ یہ دل کے اعمال جو ہوتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں جو باہر کے اعمال نظر آ رہے ہوتے ہیں، دل کے اعمال زیادہ خطرناک ہیں۔ باہر کے اعمال کرنے آپ کی کوئی نیکی جو ہے نا لے کے نہیں جائے گا، ضائع نہیں ہو جاتی ہے، کوئی ایسا اعمال نہیں ہے ایک طرف نیکی لکھی جا رہی ہے ایک طرف بدی لکھی جا رہی ہے۔ دل کے اعمال سے نیکی اڑا دیتا ہے، دل کے اعمال سے نیکی اڑا دیتا ہے۔ ریا نیکی اڑا دے گا، حسد نیکی اڑا دے گا، شرک نیکی اڑا دے گا، یہ ساری چیزیں اڑا دے گا۔ یہ دل کے اعمال ہوتے ہیں، یہ دل کے اعمال میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ اندر سے بیک گراؤنڈ اچھا ہوگا تو فور گراؤنڈ آ جائے گا۔ صحیح ہے، بیک گراؤنڈ اندر کیا حال ہے، اندر کسی کے متعلق کیا ہے، کہ گھٹن ہوتی ہے، میں نے کیا کسی کے متعلق سوچتے ہوئے گھٹن ہوتی ہے، اس سے بات کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو فیس کرنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہم اندر سے سکون کیسے پیدا ہوگا؟ جن چیز کے بارے میں کہا ہے غلط مت سوچو، وہ ہم بے دھڑک سوچتے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ سوچو وہاں کہتے ہیں ایسی باتیں نہیں کرنا۔ دو کے متعلق عام طور پر جب بھی بات کرو، ایک کے متعلق عورتیں فوراً بولتی ہے نہیں 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 کیسی باتیں کہہ رہا، اچھی اچھی باتیں کہہ رہے، قبولیت کا تم وہ کون سی بات ہے؟ عورتیں ایمرجنسی میں عورتیں کی بات کی، پھر عورتیں خاص طور سے دوسری شادی کی فوراً کہتی نہیں 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 ایسی بات۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے، جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ موت کی۔ جب بھی موت کی بات کرو کیسی باتیں کرنا، اچھی باتیں کریں، قبولیت کا وقت نہ۔ ارے آپ جتنا سوچیں جتنا بولیں اس سے موت آنے ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوگی، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں آئے گی، بلکہ اس کے متعلق تو کہا ہے اللہ کے نبی نے کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ جی کیا ہے جی؟ لذت کو کاٹ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت۔ موت کو یاد کرو تاکہ لذتیں کٹیں، جو ساری پلاننگیں ہیں جس کے اندر سے دنیا ہی دنیا ہے، پلاننگ کے اندر آخرت نظر نہیں آتی، تو جب وہ لذتیں کٹتی ہیں موت یاد آتی ہے، موت کو یاد کرتا ہے تو وہ سب پھر دوسری پلاننگ کی شروع ہوتی ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ خیالات تیزی سے ٹریول کرتے ہیں، اور کتنی تیزی سے ٹریول کرتے ہیں۔ ماں کی دعا سیدھی کہاں جا کے ٹکراتی ہے؟ عرش پر۔ وہ 1000 سال لیتا جو آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم دکھایا تھا کہ لائٹ یہاں سے جائے گا تو پہلا جو ستارہ نظر آتا ہے انٹرس 1000 سال لے گا روشن، اور یہ پہلا آسمان ہے۔ کتنے آسمان اور ہیں؟ 6 اور ہیں، 6 اور ہیں، اور اس کے اوپر پھر عرش ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جب ماں کی دعا سیدھی عرش پہ ٹکراتی ہے جا کے، یعنی اتنی فاسٹ ٹریول کرتی ہے، اسی طرح ایک اور کی آ جا کے ٹکراتی ہے مظلوم، جس پہ ہم نے ذاتی کی ہو اس کی بھی آج جو ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، اس کی آج جا کے جو ہے نا اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اتنی تیزی سے ٹریول۔ ابھی ہمارے جو ریلیشنز ہیں ان میں جو بہت ساری بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ میں 3 گھنٹوں میں بہت تیزی سے کور کرتا ہوں، اور بہت ساری چیزیں میں نے یہاں پہ اسکپ کر دی، لیکن 3 گھنٹے بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا ٹاپک ہے یہ ریلیشنز کا۔ تو میں یہاں پہ کچھ بنیادی چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اچھی چیزیں اوپر سے یوں کرو، بنیادی بیسکس، بنیادیں جب تک صحیح نہیں ہوگی اوپر، ہاں مطلب جتنی اوپر سے کریم لگا لو اندر سے بیس جو ہے نا، جو اصل انگریڈینٹس ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے نا پھر تعریف کیا ملے گی۔ ہاں تعریف کیا ملتی، اتنا محنت سے کمایا، ایک صرف انگریڈینٹ بنیادی نمک کی ڈالنا بھول گئے ہیں، اور پھر بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں اپنے شوہر کو ابھی کھا رہے ہیں، کیا کریں گے پھر یہ؟
نہیں کیا کریں گے؟ توقع کیا ہوتی ہے؟ ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے؟ نہیں بھولے نہیں، اس پتہ تو نہیں بھول گئے. تعریف ہے. مطلب اگر وہ کھانا کھانے کچھ نہ بولے تو پھر خود ہی پوچھنا پڑتا ہے کیا ہوگا اچھا نہیں کیا ہوگا، وہ تعریف کیوں نہیں کرتا؟ اچھا تعریف کے اندر آپ کنجوسی نہ کیا کریں. ہاں تعریف کر دیا ٹھیک ہے، اگر آپ کو دوبارہ بھی ٹائم پہ کھانا چاہیے تعریف کر دیا. نہیں تعریف تو ہونی چاہیے. یہاں پہ جھوٹ بولنا بھی الاؤ ہے ہاں، لیکن اتنا نہ بولے کہ پکڑ میں آئے. ہاں مطلب سینڈوچ آپ کو سینڈوچ سسٹم بتایا تھا نا. سینڈوچ پہلے والے بٹ اس میں جو تو اس میں مکھن اور آخری والے میں مکھن اور بیچ میں 2-3 چیک کھلاؤ ٹھیک ہے. میں کیسے مطلب اپنی بیگم کی کھانے میں اگر وہ اس میں مزہ کچھ ایسا نہیں پکا ہوتا تو میرا تو ایک پیٹ جملہ ہے یہاں سے کھانا تم نے نہیں پکایا. نہیں میں نہیں پکایا، میں مان نہیں سکتا تمہارے مزہ ہی نہیں ہے. وہ مزہ ہی نہیں ہے، وہ بات ہی نہیں ہے. تمہارے یہاں نہیں سوال ہی بدل نہیں، تم تو بہت مزے کا پکاتی ہو. اور مجھے کبھی بھی رزلٹ نہیں ملا کہ وہ کچھ ریئیکشن آ گیا. انڈائریکٹ تعریف بھی ہے اور بتا بھی ہے ٹھیک. تو سینڈوچ والا معاملہ ہونا چاہیے. بات کیا ہو رہی تھی؟ بنیادی چیز بیسکس. یہ پودا ہے. سوال یہ نہیں ہے یہ کس کا ہے، سوال یہ ہے یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. جی نقلی ہے. مانے کیوں؟ آپ کا ہے اسٹائل کو چھوڑے، میرا ہے میں لے کے آیا ہوں. مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نقلی ہے. اب مان لیں ٹھیک ہے، مان لیں یہ کیا ہے؟ نقلی ہے، آرٹیفیشل ہے. ٹھیک آج کل تو ایسے آرٹیفیشل آ رہے ہیں کہ آپ پہچان نہیں پاتے کہ یہ واقعی آرٹیفیشل ایسے بھی بنا رہی ہے ٹھیک. لیکن یہ آپ نے مان لیا کہ یہ آرٹیفیشل ہے. اب یہ آپ کی ذمہ داری پر ہے. یہ پودا اس کو پانی دیں گے؟ نہیں دیں گے. آرٹیفیشل مانا آپ نے تو پانی نہیں دیں. اور یہ ہو اصلی اور پانی آپ نے نہیں دیا کیونکہ آپ نے مان لیا تھا یہ نقلی ہے تو کیا ہوگا؟ مرجھا جائے گا. اس کا جو ہم سے تعلق ہے وہ ٹوٹ جائے. اور یہ ہم پودے لگاتے کیوں ہیں اپنے گھر میں گارڈن میں؟ پرپس کیا ہوتا ہے؟ جو بھی پرپس ہو پازیٹیو اور نیگیٹو ہو، پرپس کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی. اور پرپس آکسیجن اور سکون، ٹھنڈک، فائدہ حاصل کرنا، فائدہ کوئی پھل حاصل کرنا، سایہ حاصل کرنا، نیکی، درخت لگانے کا اجر ہے، ثواب ہے. اور لوگوں کو دکھانا ہمارا گارڈن دیکھو کیا ڈیکوریٹ. یہ سارے پرپز ہوتے ہیں. اس سے آپ نے سارے فائدے اٹھانے ہوتے ہیں. یہ فائدہ نہیں مطلب پرپز ہے. لیکن اس کا آپ کا تعلق ختم ہو گیا، مرجھا گیا. اب آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر آپ کو فائدہ ملے گا اس سے؟ نہیں ملے گا. یہ جو پانی ہے اس کا یہ کیا ہے؟ یہ سب چاکلیٹ والے سوالات ہیں کہ بغیر چاکلیٹ کے گزارا کریں. یہ جو پانی ہے یہ اس پودے کا کیا ہے؟ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ضرورت میں نے شاید بتایا تھا. ضرورت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی ضرورت اس کا کیا ہوتی ہے؟ کسی کی ضرورت اس کا کیا ہوتی ہے؟ اس کا کیا ہوتا ہے؟ کسی کی ضرورت اس کا کیا ہوتا ہے؟
آپ کی ایک ضرورت ہے، وہ آپ کا کیا ہے؟ کھانا آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ کا کیا ہے؟ عزت آپ کی ضرورت ہے، آپ کا کیا ہے؟ ارے ساری زندگی پوری دنیا اسی پہ رو رہی ہے، اس پہ بینرز لے کے چل کھڑی ہے۔ حق ہے، ہر ضرورت جو ہوتی ہے وہ انسان کا حق ہوتی ہے، اس کا حق ہوتا ہے۔ اور ہر حق کیا ہوتا ہے؟ ہر ضرورت حق ہے، اور ہر حق فرض ہے۔ ہر ضرورت میں بتا چکا ہوگا نہیں، لیکن ہر ضرورت حق ہوتی ہے اور ہر حق فرض ہوتا ہے۔ مثال سے سمجھ لیں، ایک بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلے اس کی ضرورت کیا ہے؟ دودھ، اس کا حق ہے۔ یہ فرض کس پہ ہے؟ اس کی ماں پہ۔ بچہ بڑا ہو گیا، کھانے کا قابل ہو گیا، روٹی کھا رہا ہے، اب روٹی کھانا اس کی ضرورت ہے، اس کا حق ہے۔ اس کا فرض کس پہ؟ والدین پہ، ٹھیک ہے، باپ لے کے پرووائڈ کرے، ماں بنا کے اس کو کھلائے۔ بچہ اور بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، کمانے کے قابل ہو گیا، روٹی کھانا اس کی ضرورت ہے، اس کا حق ہے۔ فرض کس میں؟ اس کے اپنے اوپر۔ اب بچہ نہیں رہا، یہ تو 60 سال کی کہتے ہیں میں یتیم ہوں۔ یتیم کی کیا کیٹیگری سے کب نکلتا ہے انسان؟ جب بالغ ہو جاتا ہے۔ تو بچے کی کیٹیگری سے کب نکلتا ہے؟ جب بالغ ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ نہیں رہا جو بالغ ہو گیا، اور بالغ ہونے کی شرط کیا ہے؟ عمر کی بتا دیتا ہوں، باقی شرط دوسری الگ ہے، لیکن عمر کی شرط یہ 15 سال میکسیمم۔ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، بچی بالغ ہو سکتی ہے، اس سے بچہ بھی بالغ ہو سکتا ہے، لیکن میکسیمم 15 سال۔ تو وہ اس کے اپنے اوپر، بچی ہے، بچی کا بھی معاملہ کیا ہے؟ بڑی ہو گئی، شادی ہو گئی، سسرال چلی گئی، اب اس کی کھانا ضرورت ہے، اس کا حق ہے۔ فرض کس میں؟ شوہر۔ یہ بات بار بار سوچے، یہ شادی میٹر کی بات ہے۔ جتنی بھی بیوی کی ضرورتیں ہیں، جتنی بھی ضرورتیں ہیں، وہ اس کا حق ہے، اور وہ ایز اے شوہر مجھ پہ فرض ہے۔ تو پودا کے لیے یہ پانی اس کی ضرورت ہے، اس کا حق ہے، اور یہ فرض کس پہ ہے؟ مجھ پہ ہے۔ یہ پودا میرے پاس ہے، اس کی مجھ پہ ہے۔ اگر میں نے اس کو پانی نہیں دیا، اس کا اپنا فرض ادا نہیں کرا، اس کے حقوق ادا نہیں کرے، تو اس سے جو مجھے فائدے ملنے ہیں وہ فائدے نہیں ملے۔ یا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، یا رشتہ خراب ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ ہر رشتے میں، چاہے وہ رشتہ اللہ نے بنایا ہو، چاہے وہ ہمارا سلیکشن کے ساتھ رشتہ ہو، اس کی کوئی نہ کوئی ہمیں فائدے چاہیے، ہمیں ان سے ضرورتیں ہوتی ہیں، ہمیں ان سے کچھ نہ کچھ چاہیے۔ تو ہمارے اوپر بھی کچھ فرائض ہیں، ان کے حقوق ہیں، اسی طرح ہمارے کچھ حقوق ہیں جو ان پہ فرض ہیں۔ اور یہ بنیادی پرابلم ہے، بنیادی مسئلہ ہے کہ ہمیں اگر حقوق کا علم نہ ہو تو ہم وہ فرض کیسے ادا کریں گے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی سچی کہانی سناؤں، اور سچی کہانی آپ کو پتا نہیں کون سی؟ نہیں پتا؟ میری کہانی۔ ویسے عام طور سے جو شوہر ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو چھیڑتے ہیں۔ کس سے چھیڑتے ہیں؟ ساری زندگی چھیڑتے رہتے، کوئی دوسری شادی سے، وہ ایک ہی ٹاپک چلتا ہے۔ تو جواب میں بیوی کیا کہتی ہے؟ کر لو تب پتہ چلے گا۔ اور کیا کہتی ہے؟ میں بھگت چکی ہوں، اس کو بھی بتا دیں۔ اور کیا کہتی ہے؟ کر کے دیکھو، ہاں پھر دیکھو میں کیا کرتی ہوں، میں تمہیں مار کے خود زہر ڈال دوں گی۔ اور کیا کہتی ہوں؟ اس کو وہیں یا ایک ہاتھ میں پلٹ کے مت دیکھیے گا، اس گھر میں رہنا پلٹ کے بتائیے گا۔ اور کچھ لوگوں نے تو ماں باپ نے بیٹی کو گھر دیا، انہوں نے گھر سے باہر نکال دیا،
اور جب میں نے کری تو میں نے اللہ کا شکر ادا کرا کہ گھر میں نے تمہارے نام نہیں کیا تھا. تو اب آپ کو پتا چلے گا نا دوسری شادی کیوں کرتا ہوں. لیکن اب میں ایک ہی شادی والا ہوں, ایک ہی بیوی والا ہوں, لوٹا ہو گیا مجھے واپس. لیکن جب میں نے کری تھی تو مسئلہ ہو, کیونکہ یہ بتانا ضروری ہوتا ہے. جب میں یہ بتاتا ہوں میں نے 2 کری ہے تو عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں. جب میں یہ بتاتا ہوں میں نے واپس ہو گیا ہوں تو اطمینان ہو جاتا ہے. پہلے عورتیں کہتی ہیں وہاں مت جائیے گا, ان سے مت ملیے گا, ٹھیک ہے, رول ماڈل مت جائیے گا, ان سے مت ملیے گا. اب کہتی ہوں گی کہ ہاں جائیں لگے ان سے, اب وہ بتائیں گے اس سے نقصانات. تو خیر وہ